العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ کا خوف کرے. آپ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں. کیا یہ نماز، کیا ایسی نماز، یہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے؟ میں آپ کے سامنے ابھی 3 طرح کی قرات کروں گا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی احمد امین ہوں. آج 17 مارچ 2024 ہے اور رمضان المبارک کا مہینہ ہے. 7واں روزہ الحمدللہ سے آج. اس وقت سعودی عرب میں صبح کی تقریباً 8:30 بج رہے ہیں اور میری نظر سے فیس بک پہ ایک ویڈیو گزری تو میں نے سوچا کہ آپ سے یہ لازمی شیئر کر دوں. آپ پہلے یہ ویڈیو دیکھیے، اس کے بعد آپ سے بات کرتے ہیں اس بارے میں. العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهو الذي أنزل الجنات معروشات والمعروشات والنخل والزرع مختلفا أكله وزيتون متشابها وبنسى كل من ثمر إذا ثمرت وقول محصري ولا تسرب إنه لا بالمسرفين ومن الأنعام حملته وفجر كل ما رزقناه ولا يسلم خطوات شرع إنه لكم عدو مبين. ثمانية أزواج من طعن اثنين ومن المعز سيقول هذا الذي حرم من ناصر ما اشترى عليها عمل ناصر نبئهم بعمل إن كنتم صادقين. تو جی آپ نے ویڈیو دیکھ لی اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امام صاحب کتنی تیزی سے نماز پڑھا رہے. تراویح کی نماز ہے یہ، اور اتنی تیزی سے وہ قرات کر رہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ پڑھ کیا رہے. کوئی یہ نہ کہے کہ یہ ویڈیو فاسٹ ٹریک میں چلائی گئی ہے، ایسا بالکل نہیں ہے. ویڈیو فاسٹ ٹریک میں نہیں چلائی گئی. آپ دوبارہ سے اس ویڈیو کو دیکھیے گا غور سے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بوڑھا شخص نہایت ہی آرام سے اور سکون سے اٹھ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ویڈیو بالکل نارمل ہے، فاسٹ ٹریک میں بالکل نہیں چلائی گئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سب سے بڑا چور نماز کا چور ہے. تو صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نماز کا چور کیا ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رکوع اور سجدے ٹھیک طرح سے ادا نہیں کرتا یہ نماز کا چور ہے، اور نماز کا چور سب سے بڑا چور ہے. میں بھی اس وقت سعودی عرب میں، جیسے میں نے آپ کو بتایا، اور الحمدللہ یہاں پہ نہایت ہی سکون سے اور قسم سے مزہ آ جاتا ہے آپ کو جب آپ امام صاحب کی قرات سنتے ہیں. پاکستان میں میں نے پچھلے سال تراویح ایکسپیرینس کی تھی اپنے گاؤں میں. یقین مانے قسم سے کہ 2 رکعت میں نے ان کے پیچھے پڑھی، اس کے بعد میں نے سلام پھیرا اور میں واپس اپنے گھر گیا. مجھ سے میرے رشتہ داروں نے پوچھا کہ کیوں گئے گھر؟ میں نے بولا یہ نماز ہے، یہ جس طرح سے یہ پڑھ رہے تھے یہ تو ایسی نماز ہے تو ان کے منہ پہ ماری جائے گی جس طرح سے یہ نماز پڑھ رہے. نماز ویسے پڑھے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ سکھایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. اور آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے گا کہ کیا ایسی نماز، کیا یہ نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر، عمر، عثمان اور علی اور صحابہ کو یہ نماز سکھائی تھی؟ آپ بے شک قرآن اگر تیز قرات کرنا چاہتے پڑھے، لیکن ایسے پڑھے کہ اس کی سمجھ تو آئے. میں آپ کے سامنے ابھی 3 طرح کی قرات کروں گا. سب سے پہلے میں آپ کے سامنے آہستہ سے پڑھوں گا کہ اگر آپ آہستہ پڑھنا چاہیں تو آپ آہستہ ایسے پڑھ سکتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. یہ ہے آہستہ سے قرات. اب اگر آپ تیزی سے پڑھنا چاہتے ہیں تو بالکل تیزی سے بھی پڑھ سکتے ہیں ایسے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. یہ ہے تیزی سے. تو ان دونوں میں آپ جو طریقہ آپ کو ٹھیک لگے آپ تیزی سے پڑھ سکتے ہیں، آہستہ سے بھی پڑھ سکتے ہیں، بشرطے کہ تلفظ کی سمجھ آئے. لیکن اس طرح سے نماز پڑھنا کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ کو مانے، اللہ کا خوف کرے. آپ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں. کیا یہ نماز، کیا ایسی نماز، یہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے؟ کیا ایسی نماز کا طریقہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا؟ بھئی اگر نماز میں بیمار لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، امام کے پیچھے بوڑھے کھڑے ہیں، تو
ان کی وجہ سے آپ نے ایسی تیز تو نماز نہیں پڑھانی نا کہ بالکل نماز کا مزہ ہی ختم ہو جائے. یار اللہ کو مانے یار، اللہ کا واسطہ ہے آپ کو کہ نماز خدا کا واسطہ ہے، خشوع اور خضوع سے پڑھے، آہستہ سے، سکون سے. میں نے آپ کے سامنے قرآنی آیت اور احادیث میں نے رکھ لی. اب فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ کیا یہ جو نماز ہمارے ملکوں میں پڑھائی جاتی ہے کیا یہ سنت کا طریقہ ہے یا نہیں. اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. احمد امین کو اجازت دیجیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.